اس نظام کی طرف آؤ، اپنے دن کی اسٹارٹنگ کرو فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے۔ خدا کی قسم تمہیں کہیں تعویذ لینے جانا نہیں پڑے گا، اور سکون ڈھونڈا ہے کوٹھے میں جی کو لگے۔ جب تک فجر نہیں پڑے گا، نماز نہیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، 60 تعویذ لٹکا بھی سکون کو مل رہا ہے۔ سکون کا راز اللہ نے یہاں رکھا، وہاں لیتا نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسانوں میرا چیلنج ہے تمہیں، میری یاد کے بغیر کہیں سکون نہیں پاؤ، خدا نے کہہ دیا۔ اس لیے اس زندگی کو اس پہ لے آؤ، پھر تجارت میں جاؤ کوئی دقت نہیں۔ اسلام پوری زندگی کا نام ہے نا اسلام۔ آپ فجر پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر دکان پہ چلے جائیں، پورا دن سکون سے رہے گا، مگزماری نہیں ہوگی گراہکوں سے، اور اللہ روزی برکت والی دے گا، سکون آپ کو ملے گا۔ اور وہاں دو چیزوں کا اگر اور دھیان رکھتے ہو، ایمانداری سے تجارت کرنا، سچائی سے اپنی چیز کو بیچنا۔ فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیا مقام دے دیا بزنس مین کو، میں وہاں قیامت کے میدان میں شکایت کروں کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے پوری زندگی مسجد میں گزار دی، میرے بارے میں تو نہیں کہا کہ نبیوں کے سب میں کھڑا کروں گا، اس دکاندار کو اٹھا کے نبیوں کے سب میں کھڑا کر دیا۔ آواز آئے گی مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے، اس نے دکان پہ بیٹھ کے سچ بولا ہے، اس لیے میں نے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ علماء کا مقام وہ الگ جگہ ہے، وہ الگ روایت، اس کی بات نہیں کرتا۔ تو بہرحال اسلام ایک پورا نظام ہے، اعلیٰ تعلیم پہ بھی زور دیتا ہے۔ پہلا سبق ہی دیکھو، اہمیت کے اعتبار سے توحید فرسٹ ہے، اہمیت کے اعتبار سے ایمان فرسٹ ہے، عبادت میں اہمیت کے اعتبار سے نماز فرسٹ ہے، لیکن قرآن میں وحی میں جو پہلا حکم آیا وہ علم پڑھنے کا آیا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، قلم کا ذکر کیا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کمرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام چاہے کتنا ہی بڑا ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے نقشہ بنانا ہو، چاہے مسجد اقصیٰ کا نقشہ بنا رہے ہوں آپ، چاہے کعبہ کی چادر بنا رہے ہوں، لیکن اس کمرے میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ لائٹ اور روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے، سب سے پہلے علم لینا پڑے گا، تعلیم لینی پڑے گی، اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرنا پڑے گا۔ رونا چھوڑ دو، رونا دھونا چھوڑ دو، ہمیں وہ مار رہا ہے وہ مار رہا، کوئی نہیں مارتا تجھے، تم مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر میں قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی ہے، نظام میرے ہاتھ سے چھوٹا، عمل میرے ہاتھ سے چھوٹا، زندگی کے طریقے میرے ہاتھ سے چھوٹے ہیں۔ اگر ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے اور اسلام کا جو پہلا حکم تھا اس کو سر آنکھوں پہ لیتے اور اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرتے، علم میں مہارت حاصل کرتے، تو آج دنیا تمہیں کندھوں پہ بٹھاتی، سر آنکھوں پہ بٹھاتی۔ آج چونکہ ہم جاہل رہ گئے، اب جو ہے واپس اس لیے پیچھے چلے گئے، تو اس لیے اس سارے نظام کو بدلنا ہوگا۔ شروعات کریں آپ نماز سے، یہ جتنا بھی مجمع آیا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو دینی تحریکوں سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اپنے آپ کو حدیث سے جوڑ لیں، اور اس کے بعد میں آپ یہ جو اسلامی نظام ہے اس کو عملی زندگی میں لا کر اعلیٰ تعلیم، اکنومی پہ دھیان دیا نا نبی نے۔ 12 سال کی عمر ہے، ملک شام جا رہے ہیں، 12 سال کی عمر میں بزنس کرنے ملک شام جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یمن جا رہے، کبھی بحرین جا رہے، کبھی ملک شام تو کئی بار جا رہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ یہی پیغام ہے مسلمانوں، باتوں سے کب بدلی ہے کبھی کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے، بارش میں یہ بجلی چمکتی ہے اسے اندھیرے تھوڑی بھاگیں گے، باقاعدہ لوٹیاں لگانا پڑے گا، باقاعدہ لائٹ لگانی پڑے گی۔ یہ پیغام ہے کہ دعا کر رہے ہیں اور شکوے کر رہے ہیں، ہم مضبوط کیسے ہوں؟ آپ کو مضبوط ہونے کا جو طریقہ دیا گیا تھا وہ کیوں چھوڑ دیا؟ مضبوط ہونا ہے تو اکنومی کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی تجارت اور اپنی بزنس کو مضبوط کرنا پڑے گا، دھیان دو، وقت دو اپنی دکان کو۔ ہمارے اکابرین کیا کہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کاروبار کو دو، پھر اپنے گھر میں دو، پھر اللہ کے گھر میں دو۔ گواڑ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ گواڑ نے بھی ٹائم دینا پڑے گا،
اب گواڑ میں 6 گھنٹہ بیٹھ کے گپ شپ لگا ہے، بڑے لڈو کنگ بن رہا ہے، تو اس کا تاریخ میں کیا نام؟ علامہ اقبال کہتے ہیں میں باغیچے کے اندر عصر کے بعد گھومنے گیا، ایک نوجوان وہاں بچے کھیل رہے تھے اور جو ہے وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بچے کھیل رہے ہیں تیری عمر کے، تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ تو وہ کہنے لگا میری قوم دنیا میں مٹھی بھر ہے، اگر میں بھی کھیل میں لگ جاؤں گا تو میری قوم کا نام دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، اس لیے میں یہاں تفریح کرنے بھی آتا ہوں، کتاب ساتھ میں رکھتا ہوں اور اس کو پڑھتا رہتا ہوں، یہی پڑھنا جو ہے میری قوم کو زندہ رکھے گا۔ کہا تو کس قوم سے ہے؟ کہنے لگا میں یہودیوں کا بچہ ہوں۔ علامہ اقبال نے سر پکڑ کے کہا ہائے اقبال تو شاہین مسلمانوں میں ڈھونڈتا رہا، اسلام تو مسلمانوں کے نوجوانوں میں شاہین تلاش کرتا رہا، لیکن عقاب جو ہے یہودی کے گھر میں پل رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنی وقت کی قیمت کو پہچانو، اپنے رول ماڈل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، اسلام کے پاکیزہ نظام کو لے آؤ اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو، نماز کے پابند بنو، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور جو انسانی کام ہیں ان میں حصہ لو۔ پڑھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، 40 سال تک کیا کرتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو قرآن کریم نے کہا نا، مفسرین نے لکھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ یہ 40 سال کے بعد والی صرف نمونہ نہیں ہے، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کا بچپن بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، جوانی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کسی نے لکھا علامہ عبدالشکور فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا آتے ہوئے انصاف کر رہے تھے، جاتے ہوئے انصاف کر رہے تھے۔ کیسے؟ چھوٹے سے تھے نا، ایک مرتبہ حلیمہ ملنے آتی ہے، حلیمہ نے خود پوچھا کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم چھوٹے سے تھے تو میں آپ کو جب دودھ پلایا کرتی تھی تو صرف ایک جانب پیتے تھے، دوسری جانب کا کبھی نہیں پیا آپ نے، میں کوشش بھی کرتی تو آپ نہیں پیتے تھے۔ فرمایا میری ماں حلیمہ ان دنوں تیرا ایک اور بیٹا بھی تھا جو دودھ پی رہا تھا، اگر میں دوسرے حصے سے دودھ پی لیتا تو دنیا کیا کہتی کہ یہ دنیا کو کیا انصاف دلائیں گے جو بھائی کا حق کھا جائیں۔ یہ کتنی چھوٹی عمر کا واقعہ ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے، اسوہ ہے۔ جوانی کی عمر ہے، نوجوان دوستوں نے کہا ہم آپ کو وہاں شادی میں لے جائیں گے جہاں گانا بجانا ہو رہا تھا، اب وہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں اس جو ہے مجلس سے بچ جاؤں، میں اس مجلس سے بچ جاؤں۔ پھر اللہ نے کرم کر دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سارے دوست مل کے اٹھا نہیں سکے، مجبوراً چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ نوجوانوں غلط راہوں سے بچنے کے لیے ہمارے آقا کی یہ زندگی نمونہ ہے۔ اور علامہ عبدالشکور نے کہا نا جاتے ہوئے انصاف، 15 دن بخار رہا، 4 دن دنیا سے جانے سے پہلے سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے، مسجد میں تشریف لائے، خطبہ دیا، کہا بس جانے والا ہوں، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا، خدا کے واسطے قیامت کے دن پہ مت چھوڑنا، یہیں لینا دینا کر کے ختم کرو۔ مجمع میں سے ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کا رسول میرا ایک باقی ہے حساب آپ سے۔ کہا آگے آجا، کیا تیرا حساب ہے؟ کہ غزوہ بدر کی صفیں ہو رہی تھی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی میری پیٹھ پہ ماری تھی، میں وہ بدلہ لوں گا۔ فرمایا لے لے بدلہ، قیامت کے دن پہ مت چھوڑ۔ وہ صحابی بھی عجیب کرنے لگا، کہنے لگا ایک بات اور ہے، جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی اس وقت میرے اوپر والے حصے پہ کرتا نہیں تھا، آپ نے تو کرتا پہن رکھا ہے۔ مسجد بھری میں مجلس کے آگے کرتا اتار دیا، فرمایا بدلہ لے، قیامت کے دن پہ مت چھوڑ۔ وہ صحابہ حیران ہیں، کہہ رہے ہیں ارے کن سے بدلہ لے لو، ہماری جانیں لے لو۔ دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں ہماری جانیں لے لو، بدلہ نہ لو۔ کہا خاموش، میں جانوں میرا منصف جانے۔ قریب آئے، پیچھے کی جانب گئے اور یہاں پہ جو نبوت کی مہر تھی اس کو بوسہ دیا۔ کہا میری یہ تمنا تھی کہ میں نبی کی مہر پہ بوسہ دوں،
فرمایا تو نے طریقہ تو غلط اپنایا لیکن اب تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ طریقہ تو نے غلط اپنایا تھا لیکن اب تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو پوری زندگی اسوا ہے، پوری زندگی کیا کر رہے ہیں؟ خدیجہ سے پوچھیں، پہلی وہی نازل ہو رہی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ جو ہے کمزوروں کا ساتھ دے رہے ہیں، بیواؤں کو سنبھال رہے ہیں، مسکینوں کا سہارا بن رہے ہیں، یتیموں کا آسرا بن رہے ہیں، غریبوں کے گھر سنبھال رہے ہیں، بیواؤں کا آسرا بن رہے ہیں، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار ہے، یہ ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں تو باتوں سے دلیلوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے اسلام کی دعوت دیں، اپنے زبان سے دیں لیکن اپنے اخلاق اور کردار سے بھی دیں، اپنے اعمال سے بھی دیں۔ صحابہ نے جو ملکوں میں اسلام پھیلایا تقریروں سے نہیں پھیلایا، اپنے کردار سے پھیلایا۔ چند تاجر یہاں آ گئے، مالابار، کالی کٹ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گئے۔ عرب کا اور ہندوستان کا تجارتی تعلق پرانا ہے۔ وہ جو شق قمر ہوا نا، چاند دو ٹکڑے ہوا تھا نا، تو یہاں کے مالابار کے کالی کٹ کے راجہ زمورن سامری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور عرب کے تاجر آتے تھے یہاں کے ہندوؤں نے عرب مسلمان صحابہ کی نکاحوں میں اپنی بیٹیاں دی۔ ایسے اخلاق تھے مسلمان کے، تو ہندوؤں نے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئی۔ یہ باب الداخلہ ہے دکشن بھارت جو ہے اسلام کا۔ پھر جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں یہاں تھانہ بمبئی میں بھی آیا اسلام، بہت دور بعد میں جا کے یہ سندھ میں جو آیا محمد بن قاسم۔ اس سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں بھی کراچی میں صحابہ کا ایک قافلہ آیا تھا۔ تو یعنی جہاں بھی گئے، چائنا کے اندر 8 صحابی آئے تھے، اخلاق تھے ان کے، اسپین میں چلے گئے، اندلس چلے گئے، اور کہیں افریقہ چلے گئے، اپنے اخلاق سے وہ لوگ متاثر ہوتے تھے۔ خواجہ صاحب یہاں آئے، اکیلے آدمی تھے، کس طرح کا نظام بدلا، کس طرح 90 لاکھ لوگوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ ایک شخصیت ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اخلاق تھے، رویے تھے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی بہت دھیان دینا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ کردار اپنا اعلیٰ ہو، تمہارے کردار سے خوشبو آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے کہ وہ خیر البشر فخر اولاد، بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ شعر سن لیں۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم، ساری انسانیت کا غم اپنے سینے میں رکھتے تھے۔ بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی ہے۔ نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، نہ دنیا کی پوجا ہے اور نہ رہبانیت ہے۔ دنیا کی پوجا بھی نہیں ہے اور عیسائیوں کی طرح رہبانیت بھی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ جی 2 منٹ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کو لات مارو، اگر 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملی خود ہی لات سے سٹارٹ کر دے گا وہ۔ تو نہ دنیا کا طالب، نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے۔ معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ کیسے روحانی؟ کہ تجارت کو ساتھ میں لے کے روحانیت لے رہے، تجارت بھی ہے اور روحانیت ہے۔ نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل۔ نہ دنیا کا طالب نہ دنیا کا غافل، نہ طالب نہ غافل بھی نہیں دنیا سے اور زیادہ طلبگار بھی نہیں۔ کسی نے کہا نا
کہ بازار میں گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ میں بات ختم کرا، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائل جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہاں، جو سویا تھا احساس اس کو جگایا، جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا، اخوت کا کچھ ایسا چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا، محبت سکھا دی عداوت بھلا دی، لگا دی یہ آگ اور وہ آتش بجھا دی۔ وہ ختم رسل، وہ فخر رسل، وہ ہادی سبل، جس میں مزکا روح منور، قلب مجلہ نور معطر، قبلہ نمائے سجدہ گزارا، شعلہ سینہ جلوہ فارا، صبح بہارا جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خود کے مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیو سنو، خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بات مسلمان کی نہیں، زمین والوں پر رحم کرو، انسانوں پہ رحم کرو، جانوروں پہ، بلی پہ، کتے پہ، یہاں تک کہ چونٹی پر رحم کرو گے خدا تم پہ رحم کرے گا۔ آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مکان موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح علم نشرح و سینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چمچم چمچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سننا، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، یہ خاص انتخاب اس لیے کیا تھا اپنا آئیڈیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، اسلام کے خوبصورت نظام کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، نماز کے پابند بنیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، وقت کی قدر کریں، صفوں میں اتحاد قائم کریں، اور مساجد سے، قرآن سے، علماء سے، دین کی تحریکوں سے، ہماری تبلیغی جماعت سے اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ اس نے افریقہ اور انگلینڈ کے ملکوں میں ہلچل مچا دی ہے اور انقلاب برپا کر دیا ہے، معبد خانوں میں مساجدیں بن گئی، اس لیے جو ہے اس کا بھی ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔